رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم أخلصنا لوجهك الكريم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جس نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا اور انسان کے لیے مختلف جگہوں سے اس کا رزق مقرر کیا۔ وہی ہے کہ جہاں پر بھی انسان ہو وہ اس کا رزق وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی کے لیے تعریف ہے کہ وہ تقسیم کرنا جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ کس کے ہاں کتنی مقدار کو تقسیم کرنا ہے۔ وہی ہے جس نے انسان کو علم، فہم اور تدبر کا رزق عطا کیا، حتیٰ کہ وہ جان سکتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بہترین انسان کیسے بنانا ہے، مجھے اللہ کا پسندیدہ کیسے بننا ہے۔ وہی ہے جو کام کرنے کی طاقت دیتا ہے اور اپنے لیے چن لیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ان تمام نعمتوں پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس سے یہ توفیق مانگتے ہیں کہ وہ اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ ہمیں استقامت دے دے خیر سے، اور ہمیں مزید اپنے دین کے کاموں میں لگا دے تاکہ ہم ضائع نہ ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے تھے حسن اخلاق کے بارے میں۔ ایک تو یہ وہ علم ہے کہ جو انسان سے بڑی مشقت مانگتا ہے، ٹائم ٹیکنگ ہے، آپ کا بہت زیادہ وقت چاہتا ہے، پریکٹس چاہتا ہے، صبر، برداشت، حوصلہ چاہتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ کام انسان پر سننا بھی بھاری ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں تو پھر بھی انسان بعض اوقات اپنے آپ کو نہیں رکھتا، لیکن یہ تو ٹوٹلی انسان کی جذبات، اس کے بولنے کے انداز سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس کو سننا بھی انسان کے لیے بہت باری ہے، کہاں یہ کہ اس پر عمل کرنا۔ لیکن داعی دین کا اخلاق بے انتہا اچھا ہونا چاہیے ایک ایک لحاظ سے۔ اس پر ہم دیکھیں گے حسد کے بارے میں۔ حسد اصل میں ہے ایک جذبہ جو باقی جذبات کی طرح انسان کے اندر رکھا گیا ہے۔ یعنی انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اسے سب سے زیادہ ملے اور کسی کو اس سے زیادہ نہ ملے۔ اگر آپ کا یہ جذبہ نارمل لیول پر ہے، کبھی کبھار تھوڑا سا برا لگ گیا، کبھی کبھار دل میں کوئی ایسی بات آ گئی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ حسد حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر سگے بھائی بھی اخوان یوسف جیسے نکل آتے ہیں۔ سگے ہونے کے باوجود آپ کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں آپ کو بیچ کے کھا جاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ بیچا تھا نا یوسف علیہ السلام کو، اور وہ رقم استعمال کی تھی۔ حسد اتنی بری بیماری، اللہ کی پناہ۔ اس میں نہ انسان خود جلتا ہے، بلکہ خود اپنے جلنے کے ساتھ ساتھ نہ اپنا کچھ چھوڑتا ہے اور نہ اگلے کا کچھ چھوڑتا ہے۔ تو ضروری ہے اس بارے میں ہم جانیں، کیونکہ ہم سب الحمدللہ دین کا کام کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم میں سے سب کے پاس صلاحیتیں ہیں۔ اب ایسے میں انسان اگر دیکھتا ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت نہیں اور فلاں کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس کے اندر کیوں ہے؟ آپ چونکہ ایک جگہ پہ رہ کے پڑھتے ہیں اور آپ یہ چیز روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، کبھی کوئی آپ سے آگے جاتا ہے، کبھی کوئی آپ سے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو اب ایسے میں اپنے ان جذبات کو کنٹرول میں رکھنا اور اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا بے انتہا ضروری ہے۔ ادروائز انسان بگڑتا بگڑتا کہاں تک چلا جائے کوئی اندازہ نہیں۔ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ اس چیز کو فیس کرتے ہوں گے۔
کبھی کسی کی زیادہ تعریف ہو جانا، کبھی کسی کو زیادہ آگے کر دینا، بار بار کسی کام میں ایک ہی بندے کو یاد کرنا، تو بہرحال یہ چیزیں نیچرل ہیں۔ اس لیے آج ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے یہ کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کس کس قسم کا ہے، اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اور انشاءاللہ اس کے علاج پر بھی بات کریں گے۔ حسد کی لغوی معنی اگر آپ دیکھیں تو لغت میں کہتے ہیں کسی شخص کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا۔ اس کی آواز اتنی کیوں پیاری ہے، کاش اس کی آواز اتنی پیاری نہ ہو، میں کچھ کروں بس کہ اس کی کوئی تعریف نہ کرے۔ اسے لکھنا کیوں آتا ہے، کچھ ایسا کروں کہ اسے لکھنا بھول جائے۔ اسے تجوید کیوں آتی ہے، کچھ ایسا کروں کہ اس کی تجوید جو ہے نا وہ خراب ہو جائے معاذ اللہ۔ اس طرح کی کوششیں کرنا۔ اگر کوئی انسان کسی کی تعریف کر رہا ہے تو یہ بھی اس کے لیے ایک نعمت ہے کہ بھائی کوئی انسان اس کے بارے میں اچھے الفاظ کہہ رہا ہے، اس کو اچھے الفاظ سے یاد کر رہا ہے۔ لیکن انسان کہ کیا ہی ایسا کروں کہ کوئی اس کے بارے میں بری بات کہہ دے معاذ اللہ۔ یہ ہے کسی انسان کے پاس جو بھی نعمت ہے انسان کے اس کے پاس نہ رہے۔ یہ بھی نہیں کہ مجھے مل جائے، ایکسٹریم لیول کا حسد کہتا ہے اس کے پاس نہ ہو، مجھے کچھ ملتا ہے نہیں اس کو بھی نہ ملے۔ اس کا شوہر اتنا خیال رکھنے والا کیوں ہے، یہ اتنی امیر کیوں ہے، یہ اتنی حسین کیوں ہے، کاش یہ بدصورت بن جائے معاذ اللہ، کاش یہ غریب بن جائے معاذ اللہ۔ اس کا لائف سٹائل اتنا امیروں والا کیوں ہے؟ بھائی اللہ کی دین ہے، اللہ جسے چاہے دے، ہمیں حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کیوں اتنا زیادہ جو ہے نا وہ کیئر ملتی ہے، اس کا کیوں اتنا زیادہ خیال کیا جاتا ہے؟ یہ ساری چیزیں بھی جو ہے نا وہ اسی میں آتی ہیں کہ انسان ایسی تمنا رکھے۔ اس کے علاوہ یعنی انسان یہ چاہے کہ جو نعمت دوسرے کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے، چاہے اسے خود ملتی ہے کہ نہیں۔ اگر آپ لغت میں دیکھیں تو کہا جاتا ہے یعنی دوسرے سے نعمت کے ختم ہونے کی خواہش کرنا، تمنی زوال النعمہ عن الغیر۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ معجم میں اس کا معنی دیکھیں تو کسی کے پاس نعمت دے کر ناگواری محسوس کرنا اور اس کے ختم ہونے کی خواہش کرنا۔ بھائی مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کے پاس یہ چیز ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں کو اتنی عادت ہوتی ہے جیلسی کی، اللہ معاف کرے، اگر آپ کی بہنوں میں سے کسی ایک کی کوکنگ اچھی ہے تو آپ اس سے کیوں جل رہی ہیں؟ ایک کے پاؤں زیادہ وائٹ ہیں تو آپ کیوں جل رہی ہیں؟ ہمیشہ یاد رکھیں طالبات، جو عام لوگ ہوتے ہیں نا ان کا حسد عام ہوتا ہے، لیکن جو پڑھے لکھے عالم لوگ ہوتے ہیں ان کا حسد ایکسٹریم لیول کا ہوتا ہے۔ آپ لوگ چونکہ پڑھے لکھے ہیں اس لیے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اگر آپ اس صلاح میں دیکھیں تو دل میں کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ خواہش پیدا ہونا کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے، یعنی یہی ہے اس کا مفہوم، چاہے آپ اصطلاح میں دیکھیں چاہے آپ لغت میں دیکھیں۔ حسد کی بیسیکلی ہمارے پاس 3 اقسام ہیں۔ ایک وہ حسد ہے جو حقیقی حسد ہے اور وہ مذموم ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ کسی کی نعمت ختم ہونے کی خواہش کرنا۔ اچھا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی انسان کی یہ والی سائیکی، آپ کو کیا پتا کہ کسی انسان نے کوئی نعمت کتنی مشکلات کے بعد جا کے حاصل کی ہے، اس نے کتنی تکالیف برداشت کی، اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے چھن جائے؟ یہ واقعی میں ایسی بات ہے کہ جو پسندیدہ نہیں۔ دوسرا ہے جائز حسد، وہ حسد نہیں اصل میں رشک ہوتا ہے۔ اولاً ایک چیز جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیا اور وہ اس پر عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید اللہ نے اسے دیا، اس پہ عمل کرتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے اور لوگ اسے پڑھتے ہیں، ایسے شخص سے لازمی لوگوں کو حسد ہوتا ہے، بڑی مقدار کو۔ لیکن اگر یہ رشک تک ہو تو یہ جائز ہے، یعنی انسان کے اس کے پاس ہے اللہ مجھے بھی دے، اس کے پاس ہے اللہ مجھے بھی دے، انسان یہ نہ کہ اس کے پاس ہے تو اس سے لے لیا جائے اور مجھے مل جائے، بلکہ انسان کہ یا اللہ تو نے اس کو دیا مجھے بھی دے، یہ جائز ہے۔ دوسرا وہ شخص جس سے اللہ نے مال دیا اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کوئی چیریٹی کا بڑا کام کرتا ہے اور پیسے میں آ کے بھی وہ اللہ کو نہیں بولا، تو ایسا شخص اس لائق ہے کہ آپ اس پہ رشک کریں۔
تیسرا ہوتا ہے چھپا ہوا حسد، سب سے زیادہ خطرناک۔ یہ کیا حسد ہے؟ دل میں جلن اور ناراضگی رکھنا مگر ظاہر نہ کرنا۔ آپ کی کسی دوست نے آپ کو بتایا کہ آج مجھے یہ والی جو ہے نا وہ نعمت ملی ہے، آپ سن کے جل بن گئیں اور آپ کو بڑا برا لگا۔ اب اس کا بدلہ آپ نے کیسے لیا؟ اس کو یہ نہیں کہا کہ میں تم سے جیلس ہوئی ہوں معاذ اللہ، بلکہ کیا کہا؟ اس سے ناراض ہو گئے، اس کو تکلیف تھی، وہ بار بار آپ کو میسج کر رہی ہے، بتا رہی ہے، آپ کو سوری کر رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، جلن کی وجہ سے۔ پھر جب تک آپ دوسرے انسان کو روتے کر لاتے نہ دیکھ لیں، آپ اس کی طرف نہیں جاتے۔ اور صحیح بات ہے، اگر کوئی شخص حسد کرتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اللہ کی رضا کو پا سکتا ہے۔ اس کو لکھ لیجئے۔ کیوں؟ جو شخص حسد کرتا ہے وہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالی پر اعتراض کرتا ہے، اور یہ سوال اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ معاذ اللہ نے درست تقسیم نہیں کی، خدا نہ خواستہ اللہ نے دیا نا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے حسد کرنے کی؟ حسد کی بہت سی بنیادی وجوہات ہیں، کئی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان حسد کرتا ہے۔ یہ وجہ آپ نے خود تلاش کرنی ہے کہ میرے اندر حسد کیوں پیدا ہو رہا ہے۔ اولاً تکبر، خود کو بڑا سمجھنے کا احساس۔ میں بڑی ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، میرا بہت مقام ہے معاذ اللہ، کوئی ایسا بندہ نہیں جو میرے لیول کا ہو، اگر 10 لوگوں میں بیٹھی ہوں تو میری ہی تعریف ہونی چاہیے، کسی اور کی کیوں ہوئی ہے؟ بس میرا ذکر ہونا چاہیے۔ اگر ہم 5-6 بہن بھائی ہیں تو والدین ہر وقت مجھے اٹینشن دیں، مجھے توجہ دیں، اپنی ذات کو رکھنا، یہ کیا ہے؟ اگر نارمل لیول پہ ٹھیک ہے، بچوں کے اندر ہوتا ہے، لیکن اگر زیادہ بڑے لیول پہ آ جائے تو پھر یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کیا تھا اس لیول تک خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی ایک عالم کی زیادہ تعریف ہو رہی ہے تو آپ کو برا لگ رہا۔ اب مثلا آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے، آپ یونیورسٹی جاتی ہیں تو وہاں پر کسی اور لڑکی کی جس نے قرآن نہیں پڑھا لیکن اس کی انگلش اچھی ہے، یا اس کی کوئی اور لینگویج ہے، یا اس کا کوئی اور انداز اچھا ہے، یا وہ آپ سے زیادہ ذہین ہے، اس کی تعریف ہو جائے تو آپ کے میں تو حافظہ ہوں، میں تو عالمہ ہوں، پھر بھی میرے علاوہ کسی اور کو کیوں ٹینشن مل رہی ہے؟ آپ اس چیز پر اعتراض اٹھا دیں۔ یہ کیا ہے؟ اصل میں انسان خود کو بڑا سمجھتا بھی ہے اور چاہتا ہے دوسرے بھی مجھے بڑا کہیں، پھر جب وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے کوئی بڑا نہیں کہہ رہا تو پھر وہ ضد پہ آ جاتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی حسد سے یا کسی اور چیز سے وہ منوانا چاہتا ہے کہ بھائی مجھے اس طرح ٹریٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ دل میں تنگی کا ہونا، جب آپ کسی کو سپیس نہیں دے سکتے، آپ کا دل اتنا تنگ ہو جائے، آپ کہیں صرف میں ہوں، صرف ایک معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں کوئی زیادہ باتیں کر رہا ہے مجھ سے کر رہا ہے، کوئی منا رہا ہے مجھے منا رہا ہے، کوئی اٹینشن دے رہا ہے مجھے دے رہا ہے، کوئی نام لے رہا ہے میرا لے رہا ہے۔ زندگی میں بہت جگہوں پر آپ کو اپنا دل بہت بڑا کرنا پڑتا ہے، تنگ دل کے ساتھ آپ نہیں رہ سکتے۔ اور آپ دیکھیں یہ جو سسرالی ماحول میں اتنا گرم ماحول ہو جاتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ میرا شوہر اپنی بہنوں کے ساتھ بہت کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے کرے گا، اس کی بہنیں ہیں، آپ کو اپنی بہنیں اتنی عزیز ہیں، ظاہری بات ہے، خونی رشتے خونی ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی انسان کو محض اپنے دل کی تنگی کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنے خونی رشتوں سے دور ہو جاؤ، بھائی آپ اپنے بھائی سے نہیں ملیں گی، کیوں نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ دل کی تنگی ہے۔ بعض اوقات انسان اس کو سمجھتا ہے خاص طور سے محبت میں کہ اس سے فرق پڑ رہا ہے، لیکن ہم سٹارٹنگ میں اس میں بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہاں اس کو میری اتنی پرواہ ہے، اس کو مجھ سے اتنا زیادہ فرق پڑتا ہے، لیکن بعد میں اس کو اتنا کو پڑتا ہے نا کہ پھر آپ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ اس لیے سٹارٹنگ میں ان کو سمجھائیں ہر رشتہ ہے، اس کی اپنی اپنی جگہ ہے، آپ کی جگہ پر کوئی نہیں آ رہا۔
آپ کی جو جگہ اللہ نے رکھی ہے وہی ہے. اپنے دل کو تنگی سے بچائیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس ہزاروں ہیں لیکن کسی کے پاس 100 آپ نے دیکھ لیا تو آپ سے رہا نہیں جا رہا. اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا، اتنی صلاحیتیں دیں، اور آپ محض کسی انسان سے اس وجہ سے جل رہے ہیں کہ وہ اس معاملے میں مجھ سے اچھا کیوں ہے. ہوگا کوئی جس کی تجوید آپ سے اچھی ہے، جس کی آواز آپ سے خوبصورت ہے، جو آپ سے زیادہ اچھی تفسیر پڑھا سکتا ہے، جو حدیث پڑھا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ صرف کسی ایک ہی چیز میں اچھے ہوں. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کی فضل ہیں، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. ہمارا دل کیوں تنگ پڑے؟ اللہ دے رہا ہے، کون سا ہم سے لے کے دے رہا ہے یا ہمارا چھین کے دے رہا ہے معاذ اللہ، جو میں ایویں میں اپنے دل میں تنگی لاتی پھروں. اپنے دل کو وسیع رکھیں، وسعت والا. آپ دوسروں کی، صحیح بات ہے، اگر آپ دوسروں کی تعریف کرنا، دوسروں کو اپریشیٹ کرنا جانتے ہیں تو آپ واقعی میں اس عارضی دنیا میں بڑے ہی خوبصورت انسان ہیں اور کمال کے شخص ہیں جو یہ سارا کچھ کرنا جانتے ہیں. ورنہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے ہیں لیکن کبھی بھی اس چیز سے نہیں بچ پاتے، ان کے دل میں تنگی رہتی ہے. اس کے علاوہ دنیا کی محبت، خاص طور سے کسی انسان کی محبت، کسی خاص عہدے کی، کسی خاص مقام کی، کسی خاص جگہ کی محبت، کہ یہاں کوئی اور کیوں آئے، یہاں تو صرف میں ہی ہوں. ہم ان چیزوں کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں، حالانکہ لینا نہیں چاہیے. جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت ہو وہ پھر چاہے گا کہ وہ سب سے اونچے لیول پہ جائے، حالانکہ وہ نہیں جا سکتا. اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ گراتا بھی ہے، اٹھاتا بھی ہے. کبھی کسی کو لے آتا ہے، کبھی کسی کو لے جاتا ہے، کبھی کسی کو پیچھے کر دیتا ہے، کبھی کسی کو آگے کر دیتا ہے. کیا فائدہ آپ کا اتنا پڑھنے پڑھانے کا اور اتنی کلاسز میں آنے کا اگر آ کے آپ نے ایک دوسرے سے حسد ہی کرنا؟ تو کبھی بھی کوئی سٹارٹنگ میں آ کے نہیں کہتا کہ میں چاہتا ہوں آپ پورے کے پورے جل کے راکھ بن جائیں معاذ اللہ. آہستہ 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 اس کے دل میں یہ خواہش آتی ہے، پہلے یہ کس سے چیز چھن جائے، دوسرا یہ کہ یہ ہنسے نہ، یہ اتنا خوش کیوں رہتا ہے، اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، اس کو کیوں اتنی ویلیو دیتی ہے. آہستہ آہستہ پھر انسان بڑے لیول کی طرف جاتا ہے حسد میں. تو یہ دنیا کی محبت اپنے اندر سے نکال دیں. آخرت میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو کسی سے کوئی حسد نہیں ہوگا. اس کے علاوہ مقابلہ اور برتری کی خواہش، مقابلہ اور برتری کی خواہش، کبھی بھی کسی سے مقابلہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کریں. دیکھیں، زندگی اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ دی ہے، ٹھیک ہے؟ میرے اندر الگ صلاحیتیں ہیں، آپ کے اندر الگ صلاحیتیں ہیں. اب بالفرض اگر میں اور آپ ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی اور چیز ہے جو زیادہ ہے، آپ کے اندر کوئی اور چیز ہے جو زیادہ ہے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اس چیز میں اچھی ہوں، مثلا میں لکھنے میں اچھی ہوں، اب میں کہوں وہ پڑھنے میں اچھی ہے، مجھے اس کے ساتھ مقابلہ کر کے پڑھنے میں اس سے اچھا بننا ہے. بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. مقابلے کیوں کر رہے ہیں؟ جو چیز اللہ نہیں دینا چاہتا، آپ کسی کو مار دیں، تباہ کر دیں، اپنا آپ کچھ بھی کر دیں، آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی جو اللہ نے آپ کے لیے نہیں لکھی. لوگوں سے لڑنے کا اور قسمت سے اور پتہ نہیں کیسے کیسے معاملات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو تھوڑا سا بھی نہیں ہوگا. تو مقابلہ نہیں کریں. جب آپ مقابلہ کرنے کے لیے آتے ہیں نا، جب آپ کمپیئر کرتے ہیں چیزوں کو، پھر آپ نقصان اٹھاتے ہیں. آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی اچھا لکھ رہا ہے، اب وہ کیا کر رہا ہے، بار بار جا کے اور لوگوں کو دیکھ رہا ہے، اچھا یہ بھی لکھتا ہے، یہ بھی لکھتا ہے. اب وہ کیا کہتا ہے، یا حسد کرتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے کہ میرے لکھنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا اچھا تو لوگ لکھ رہے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی بول کے کوئی چیز اپلوڈ کرتا ہے، پھر وہ جا کے دیکھتا ہے اچھا فلاں اتنی اچھی کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، پھر یا وہ حسد پہ آئے گا یا وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے گا. مقابلہ اچھا ہے ہی نہیں، اور اللہ نے ہمیں مقابلے کے لیے پیدا نہیں کیا. بس یہ دیکھنا چاہا کہ ہم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے، کون برا کام کرتا ہے. مقابلہ تو ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے
اللہ پہ اس لیول کا یقین نہیں ہوتا. ہم نے سورۃ العنکبوت میں ہی ابھی ان دنوں پڑھا ہے نا، یقین اور ایمان کا مطلب کیا ہے. جب اللہ کو مان لیا ہے تو پھر اللہ پہ اعتراض نہ اٹھائیں. اللہ کے فیصلوں پہ، اللہ کے کاموں پہ اعتراض اٹھانے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. جب مان گئے ہیں وہ رب ہے، وہ سارا کچھ جانتا ہے، اس کے علم میں ہر بات ہے، تو پھر ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ پھر فکر کرنے کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے، جب وہ سارا کچھ جانتا ہے، اس کے علم میں ہر بات ہے. اس کے علاوہ بچپن سے غلط تربیت ہونا، یہ سب سے بڑا ہاتھ ہے حسد کرنے میں. جب بچپن سے آپ اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے اور بچپن سے انہیں اتنا لاڑ دیتے ہیں اور سب سے زیادہ آگے آگے رکھتے ہیں، پھر وہ بڑے ہو کے حسد میں ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کو شروع سے بہت بگاڑ کے رکھے، ہر چیز ان کے ہاتھوں میں دی ہے، انہیں سب سے الگ رکھا ہے، آگے رکھا ہے، تو کل کو جب بہویں آئیں گی تو وہ برداشت کریں گی؟ اس کو کیوں زیادہ ویلیو دی جا رہی ہے، اس کو کیوں آگے آگے کیا جا رہا ہے؟ بھائی وہ اپنا گھر بار سارا کچھ چھوڑ رہی ہے، اب یہ اللہ نے اس کو دیا ہے، یہ حق اللہ نے اس کو دیا کہ وہ اگلے گھر میں آئے اور گھر کی ملکہ بن کے رہے. آپ کسی اور گھر کی ملکہ ہیں، آپ ادھر دھیان دیں. اپنی بھابھیوں سے کبھی بھی اس معاملے میں حسد نہ کریں کہ میرا بھائی اس سے کیوں زیادہ کرتا ہے. بیوی ہے اس کی، بھائی میاں بیوی کا رشتہ کوئی نارمل ہے؟ سب سے قریبی رشتہ ہے اللہ اور بندے کے بعد. تو بچپن سے اپنے بچوں کو بانٹنا سکھائیں، یعنی چیزیں ان کو دیں. کبھی کبھار ایسا کریں کہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو بٹھائیں، باقیوں کو سائڈ پہ بٹھائیں. کوئی چیز گھر میں آئی ہے نا کھانے کی یا کوئی اور ایک بچے کو بولنے اچھا آپ تقسیم کرو، دوسری بار دوسرے بچے کو بولنے. اس سے کیا ہوگا؟ ان کے اندر حسد ختم ہو جائے گا، وہ دینا سیکھ لیں گے. جب ہم صرف انہیں دیتے رہتے ہیں اور وہ صرف لینا ہی سیکھتے ہیں، پھر وہ کسی کو دے ہی نہیں سکتے. تو بچوں کو سکھائیں کہ انہیں دوسروں کو دینا چاہیے اور آنا چاہیے. یہ کبھی کبھار اپنے بچوں کو بولیں چھوٹے ہوتے ہی کہ ہاں آپ کی سسٹر نے یہ کام کیا ہے، آج تمہاری بہن نے یہ کام کیا، تمہارے بھائی نے آج یہ کام کیا ہے، جاؤ جا کے اس کی تعریف کرو اور اس کو اپریشیٹ کرو، اس کو بولو تم نے بہت اچھا کام کیا، تاکہ انہیں دوسروں کو سراہنا بھی آئے. ماں باپ نے شروع سے کبھی سکھایا ہی نہیں ہوتا، یہی وجہ وہ اندر ہی اندر جل کر کے ختم ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کبھی کبھار انسان دوسروں کی کامیابی برداشت نہیں کرتا. کوئی کامیاب کیوں ہو، کوئی آگے کیوں جائے، کسی کا کام کیوں پھیلے، اور عجیب عجیب معاملات میں حسد کرنا، یہ کسی بھی طرح سے آپ کو زیب نہیں دیتا. کیا حسد انسان کی فطرت ہے؟ کچھ حد تک، صرف کچھ حد تک حسد انسان کی نیچر میں پایا جاتا ہے، لیکن شریعت نے حکم دی اس پہ قابو پائیں. اصل گناہ یہ ہے کہ انسان حسد کو دل میں پرورش دے اور اس پر عمل کرے. مثلا اگر ابھی کسی نے اچھا کام کیا اور آپ کو جیلسی ہو رہی ہے، آپ کا دل برا مان لے، تو آپ اپنے دل پہ عمل نہ کرنا شروع ہو جائیں، یعنی اس کی بے عزتی کرنا یا اس کو بالکل اپریشیٹ نہ کرنا. اپنے دل کے الٹ چلیں اور آپ اسے مبارکباد دیں، اس کی تعریف کریں، اس کو دعا دیں، تو آپ کے اندر سے حسد ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع ہو جائیں گے، حسد پر چلنا شروع ہو جائیں گے حسد کے مطابق، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا کہ وہ بڑا ہوتے ہوتے بہت بڑا ہو جائے گا. حسد ہو بھی رہے تو کنٹرول کرو، مت بتاؤ کسی کو اور اپنے عمل سے بھی ظاہر نہ کرو. دل میں ہے تو بس اللہ سے دعا کرو اور ختم ہونے کی التجا کرو. حسد کے بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں. سب سے پہلا نقصان یہ آپ کے ایمان کو کھا جاتا ہے، کمزور کر دیتا ہے. ظاہری بات ہے جب آپ کا دھیان 24 گھنٹے لوگوں کی طرف رہے گا تو آپ کا دھیان اللہ کی طرف کیوں جائے گا؟ آپ اللہ کی طرف کیوں دھیان کریں گے جب آپ 24 گھنٹے صرف اس چیز کے اوپر نظر ٹکائے ہوئے ہیں کہ وہ انسان کیا کر رہا ہے؟ تو آپ کا ایمان کمزور ہو جائے گا، آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا کہ آپ اپنا اللہ کے ساتھ تعلق درست کر سکیں. دوسرا،
جو دینی نقصان ہوتا ہے، نیکیاں انسان کی ختم ہو جاتی ہیں. ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اگر میں کسی سے جل رہی ہوں یہ پرابلم نہیں ہے، اگر میں جلن میں اس کا نقصان کر رہی ہوں یا اس کے الٹ چل رہی ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ میری نیکیاں کھائی جا رہی ہوں گی، وہ میری نیکیوں کو آگ لگ جاتی ہے، اور وہ جب تک میں جلتی رہتی ہوں وہ جلتی رہتی ہیں. کتنی بڑی بات ہے، اتنی مشکل سے آپ نے کوئی ایک دو نیکی کما لی تو اب آپ وہ کسی کی وجہ سے ضائع کر دیں؟ کبھی بھی نہیں. دنیاوی نقصانات میں سب سے پہلے آپ کا دل بے سکون ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے سکون کس چیز میں رکھا ہے؟ ہم ساری زندگی سکون ڈھونڈتے ہیں خوشیوں میں، اس کو لکھ لیجئے گا. ہم ساری زندگی کس چیز میں سکون ڈھونڈتے ہیں؟ خوشیوں میں، سب سے پہلے ہونے میں، فرسٹ آنے میں، اور پتہ نہیں کس کس چیز میں. یعنی انسان کس چیز میں خوش ہوتا ہے زیادہ؟ میں فرسٹ آ جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، میں خوش رہوں، میری پسند کی شادی ہو جائے اور میری اچھی خاصی دوستی ہوں. یہ ساری چیزیں انسان کو لگتا ہے کہ مجھے خوش کر سکتی ہیں، سکون دے سکتی ہیں. اصل میں اللہ نے سکون رکھا ہے حقیقت کو قبول کرنے میں. ایک حقیقت کتنی بھی کڑوی ہے، جب آپ اسے قبول کر لیں تو آپ سکون میں آ جاتے ہیں. اب جب آپ مانتے نہیں ہیں کہ اللہ نے اس کو مجھ سے زیادہ دیا ہے، یہ واقعی میں مجھ سے اچھی ہے، یہ واقعی میں مجھ سے زیادہ ذہین ہے، یہ واقعی میں مجھ سے زیادہ اچھا کام کر رہی ہے، اس کا واقعی میں مجھ سے زیادہ مقام ہے، لوگ واقعی میں اسے مجھ سے زیادہ پسند کرتے ہیں. یہ بڑے کامن جملے ہیں آج کل ہماری یونیورسٹی میں، کالج میں اور اداروں میں. جب آپ مانتے نہیں ہیں پھر آپ بے سکون ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کافر ساری زندگی بے سکون رہتے ہیں، کیونکہ وہ سچ نہیں مانتے جو ان کے اندر کہیں نہ کہیں دبا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ہے. وہ کہتے ہیں خدا نخواستہ there is no God، کوئی رب نہیں ہے معاذ اللہ. حالانکہ رب تو ہے. جو چیز سچائی پر مبنی ہو اور آپ اس پر عمل نہ کریں یا اس کو قبول نہ کریں تو آپ ساری زندگی بے سکون رہیں گے. انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ اتنے سال آزمائشوں میں رہے پھر بھی کیوں سکون تھا؟ قبول کیا. ہاں میں بیمار ہوں، ہاں مجھ سے تھوڑی بہت بھول چوک ہو گئی اس لیے میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں. ان کا سکون کبھی برباد نہیں ہوا. ہمارے سکون کیوں برباد ہیں؟ کیونکہ ہم ہر ریالٹی سے بھاگتے ہیں، ہر حقیقت سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں. کہ جیسے ہماری سنی انسنی کرنے سے نا، جیسے میں نے سنا ہی نہیں، یہ شو آف کرنے سے وہ ریالٹی بدل جائے گی. جو بات حقیقت ہے وہ ویسی ہی رہے گی، آپ کو اچھی لگے یا بری لگے. اب آپ قبول کرنا سیکھ لیں. اگر آپ حسد سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں قبول کرنا سیکھ لیں. اور اگر آپ سکون چاہتے ہیں، ہاں وہ مجھ سے زیادہ اچھی ہے، ہاں اس کے پاس یہ چیز مجھ سے زیادہ ہے، ہاں وہ زیادہ اچھی کر لیتی ہے، اس کی ایڈیٹنگ کمال کی ہے، ہاں وہ ہر چیز میں اچھا کام کر لیتی ہے، ہاں وہ جو بھی کام کرتی ہے اچھا کر لیتی ہے. لیکن اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ اپنی دل کو بے سکون کر لیں گے. دوسرا، ذہنی پریشانی. ذہنی پریشانی کیا ہے؟ آپ کا دماغ ہر وقت یہ سوچتا رہے گا دیکھوں وہ کیا کر رہی ہے، ابھی اس کو کیا ملا ہے، اچھا ابھی وہ کدھر ہے، اچھا ابھی اس کو کون سی نعمت ملی ہے، اچھا پتہ نہیں ان دن اس نے اور کون سا نیا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے، پتہ نہیں اس کے فالوورز کتنے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن کو پریشان کرتی ہیں. مینٹلی طور پہ آپ ایک بیمار شخص بن جاتے ہیں. حالانکہ اگر آپ قبول کر لیں تو آپ کی یہ ذہنی پریشانی ختم ہو جاتی ہے. پھر ٹو لگانا، تجسس کرنا، بتاؤ آج کل وہ کیا کر رہی ہے، اچھا اس کی روٹین تو بتاؤ ذرا، وہ اپنی روٹین میں کیا کیا کرتی ہے. کچھ چیزیں اللہ کا فضل ہوتی ہیں، اس کو لکھ لیجئے. کچھ چیزیں اللہ کا فضل ہوتی ہیں اور وہ انہی کو ملتی ہیں جن کو اللہ چاہتا ہے. وہ حسد کرنے سے یا برا ماننے سے یا آپ کی ذہنی پریشانی سے آپ کے پاس نہیں آ جائیں گی. اور آپ کی ذہنی پریشانی کسی کی نعمت کو اس سے نہیں چھین سکتی، وہ آپ ہی کا وقت برباد کرے گی.
اس کے علاوہ نفرت اور دشمنی. انسان جب حسد کرتا ہے تو پھر اس کے اندر نفرت آتی ہے، ہر چیز سے نفرت. بیٹھا ڈپریشن میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، نہ کھانے کی ہوش نہ پینے کی ہوش، اور اس کے سارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. کسی کے ساتھ اس کا اچھا تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جہاں بھی جاتا ہے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ اچھا اس کو مجھ سے زیادہ ملا، وہ حسد پہ آ جاتا ہے. پھر یہی وجہ وہ لوگوں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے اپنی بیماری کا کہ مجھے کون سی بیماری ہے. اس وجہ سے ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں. اور دیکھیں حسد میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں نا. تو جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہوتا. اگر آپ کو اللہ پر اعتراض ہے معاذ اللہ، اللہ کی کسی فیصلے پر کسی حکم پر، تو آپ یاد رکھیں اللہ بھی پھر آپ سے راضی نہیں ہوگا. اللہ تب راضی ہوتا ہے جب بندہ بھی اس سے راضی ہو. حسد کا علاج کیا ہے؟ اولاً اللہ سے پناہ مانگنا، معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنا. دوسرا اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، یا اللہ میں اس تقسیم پر راضی ہوں جو تو نے مجھے دی. آپ کی ناراضگی نہ کسی کی نعمت کو کم کر سکتی ہے اور نہ آپ کی نعمت کو زیادہ کر سکتی ہے. اللہ نے جسے جتنا دیا ہے اس کے پاس اتنا ہی دے گا. ہم کسی سے کچھ نہیں چھین سکتے. ہم اپنے رزق میں اضافہ اور دوسروں کے رزق میں کمی نہیں کر سکتے. لہٰذا اللہ میں راضی ہوں، اتنے پرسنٹ دین کا کام میرے حصے میں آیا میں راضی، اتنے پرسنٹ اس کے حصے میں آیا میں راضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اس کے علاوہ دوسروں کے لیے دعا کرنا. جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو پھر آپ اس چیز کو سیکھ لیتے ہیں کہ اپنے اندر سے حسد کو نکال سکیں اور آپ برداشت کر سکیں کہ ہاں دوسرے اچھے ہیں. اس کے علاوہ اپنے دل میں خیر خواہی پیدا کریں. طالبات، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے. جو شخص آپ کو سامنے بیٹھا نظر آ رہا ہوتا ہے اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے اس کے پاس ایک خاص مقام ہے، علم ہے، آپ کو نہیں پتا کہ کون کون سی قربانی دینے کے بعد، تکلیف اٹھانے کے بعد اس نے وہ چیز حاصل کی. آپ کو نہیں پتا. ہو سکتا ہے کسی نے سارا کچھ کھو کر صرف وہ ایک نعمت پائی ہو جس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے چھن جائے معاذ اللہ. ہو سکتا ہے کسی کے پاس وہی ایک چیز ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ اس سے چھن جائے، جس کے ذریعے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. حسد کو اپنے اندر سے نکال پھینکیں. اس کے علاوہ دنیا کی بجائے آخرت کی فکر ہو. یہاں جو بھی ملا، جس کو بھی ملا، دنیا میں ملا نا، تو مجھے تو اپنی آخرت کو بہتر کرنا ہے. لہٰذا میں تو اپنی آخرت کو بہتر کروں گی. مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو کچھ کہنے کی. اس کے علاوہ جو چیز آپ کو لگتا ہے نا کہ دوسرے کے پاس زیادہ ہے، مثلا علم میں، اور وہ سیکھی جا سکتی ہے، آپ اسے سیکھ لیں. یہ چیز آپ کے اندر کبھی حسد کو نہیں آنے دے گی انشاءاللہ. جو جس کو آتا ہے اسے سیکھ لیں. اس کو کہ مجھے بتا دیں میں یہ کام کیسے کروں، مجھے یہ کام اچھا لگتا ہے. اور اگر آپ نفسیاتی لحاظ سے دیکھیں تو سب سے پہلے اپنے اندر پازیٹیو سوچ پیدا کریں. اچھا سوچیں ہر چیز کو لے کر کے، ہر چیز کے بارے میں. مثلا انسان یہ سوچتا ہے نا کہ اس کو زیادہ ملا تو میں محروم رہ گیا ہوں. نہیں، بلکہ آپ یہ سوچ لیں الحمدللہ مجھے کچھ اور ملا، اس کو کچھ اور ملا، شکر ہے کوئی خوش ہے. اس کے علاوہ اپنی صلاحیتوں پر توجہ دیں. ایسا کریں اپنے پاس ایک باکس بنائیں جس کے اندر آپ روزانہ 5 ایسی نعمتیں اور صلاحیتیں لکھ کے ڈالیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں. پھر جب کبھی آپ کو کسی سے حسد ہونے لگے تو اس کے اندر ہاتھ ڈال کے ایک نکال لیں، پھر اسے پڑھیں، پھر دوبارہ نکالیں، پھر پڑھیں.
پھر ساتھ ساتھ مسکراتے جائیں، اللہ نے مجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، کیا ہے میری ساری نظر اس ایک پر ہی کیوں ہے؟ اور اچھا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ انسان کسی ایک خاص کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اب مثلا میرے سامنے 3 لوگ ہیں، ایک وہ بندہ ہے جو 80% کام کر رہا ہے، ایک وہ بندہ ہے جو 70% کر رہا ہے، ایک وہ بندہ جو 10% کر رہا ہے. خدا نہ خواستہ اگر مجھے 10% والے سے حسد ہے تو میں 80 اور 70 والے کو دیکھوں گی بھی نہیں، ان سے حسد نہیں کروں گی، اس بیچارے کے پیچھے پڑ جاؤں گی جس کے پاس ہے 10%. معذ اللہ. اب آپ دیکھیں اپنے حسد سے آپ کیا کچھ کرتے ہیں. یہ بہت خطرناک ہے. یہ نہ آپ کو لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے دیتا ہے اور نہ اللہ کے ساتھ اچھا تعلق بنانے دیتا ہے. لکھ لیجئے گا، حسد یہ 2 کام کرتا ہے. نہ یہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ٹھیک رہنے دیتا ہے اور نہ یہ بندوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک رہنے دیتا ہے. دوسروں سے موازنہ کم کریں. جب آپ موازنہ کرتے ہیں نا تب یہ بیماری زیادہ پھیلتی ہے. اچھا مثلا اگر آپ کی دوست نے بھی کوئی چینل بنایا اور آپ نے بھی بنایا، بار بار کھول کے دیکھنا، اچھا اس کے کتنے ہوئے، میرے کتنے ہوئے، اس کے کتنے کم ہوئے، میرے کتنے کم ہوئے. اور اللہ معاف کرے جب انسان اس چیز پہ آتا ہے تو وہ اپنا بہت نقصان کر دیتا ہے. اللہ کے فضل سے الحمدللہ جب سے دین کی طرف آئے ہیں تو ایسے لوگوں کو دیکھنے کا بھی تجربہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم کرے. سارا کچھ کھو دیا لیکن اسی وجہ سے موازنہ کرتے تھے. اگر آپ کسی انسان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس سے موازنہ شروع کر دیں، آپ اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. پھر آپ اسی خواب کو لے کے گھومتے ہیں کہ میں کسی طرح اس سے آگے چلی جاؤں. کیا ہے بھائی، ہر انسان کی الگ الگ ذمہ داری ہیں. تو مجھے کیا ضرورت ہے ایسے ہی موازنہ کرنے کی؟ پھر لوگ بڑی بڑی عجیب حرکتیں کرتے ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں، پیسہ لگا کے بھی آپ کے چینل بند کروانے کی کوشش پہ رہتے ہیں اور آپ کے گروپوں کو بھی نہیں چھوڑتے. اور حتیٰ کہ سالوں گزر جاتے ہیں، 2-3 سال تو ہو ہی گئے ہیں شاید. عجیب عجیب حرکتیں انسان کرتا ہے. حتیٰ کہ اگر میں دیکھوں تو ان کے اندر شاید وہ صلاحیتیں ہوں جو ہمارے اندر ہیں ہی نہیں. پھر کیا ضرورت ہے موازنہ کرنے کی؟ اللہ نے جو دی ہے اس پہ راضی رہو اور اس کے مطابق کام کرو. اس کے علاوہ غصہ اور منفی خیالات کو کنٹرول کریں. جب آپ کو غصہ آنے لگے تو زیادہ ری ایکشن نہ کریں، اور آپ کے اندر اگر کوئی نیگیٹو خیال آتا ہے اسے فوراً سے دھتکار دیں، اسے اپنے اندر جگہ نہ دیں، ٹھہرائیں نہ. حاسد شخص کی کچھ علامات ہوتی ہیں. ایک یہ کہ دوسروں کی کامیابی پر خوش نہیں ہوتا. دوسرا دوسروں کی تعریف سن کر ناراض ہوتا ہے. اچھا بعض لوگ ناراض ہونے کا اظہار نہیں کرتے. کبھی آپ نے دیکھا کسی ایسے شخص کو؟ مثلا کوئی کہہ رہا ہے تمہیں پتہ ہے فلاں لڑکی بہت اچھی ہے، اور دوسرا بندہ جس کو آپ بتا رہے ہیں، مثلا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ تیسری لڑکی کتنی اچھی ہے، تو آپ کیا کریں؟ بات چینج کر دیں. یہ انتہائی عجیب حرکت ہے کہ بعض اوقات آپ کسی شخص کے سامنے کسی کی تعریف کر رہے ہیں اور وہ بات ہی چینج کر دے. کیوں چینج کر دے؟ تاکہ اس کی تعریف نہ ہو اور مجھے اس کی تعریف سننی نہ پڑے. باجی کلاس میں کسی ایک لڑکی کی تعریف کر رہی ہیں آپ کے، مجھے ایک سوال پوچھنے پلیز. یہ کیا ہے؟ اٹس مین کہ انسان نہیں چاہتا میں اس کی تعریف سنوں، اس لیے وہ بات چینج کرتا ہے. یہ بھی ایسے ہی لوگ ہیں. اس کے علاوہ ہمیشہ تنقید کرنا. لگ تو بڑی پیاری لگی ہو لیکن بس یہ چیز تھوڑی سی مجھے اوور لگ رہی ہے. دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا بولتی ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں مجھے نا یہاں پہ پتہ نہیں کیوں مجھے اوور لگا. دیکھیں آپ کی مرضی، آپ کیا کہتی ہیں، بس میرا کام تھا آپ کو بتانا. مجھے ذرا نہیں مناسب لگا تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. بعض اوقات لوگ آپ کی
گھنٹوں گھنٹوں کی پلے لسٹ صرف اس لیے سننے کے لیے جاتے ہیں کہ مجھے کوئی غلطی ملے. اور مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، سبحان اللہ، ان کو اتنا ٹائم کہاں سے مل جاتا ہے کہ کوئی پوری گھنٹے گھنٹے کی ریکارڈنگ سن رہا ہے. میں خود بھی اپنی ریکارڈنگ نہیں سن سکتی ساری، صحیح بات ہے. اور وہ سن کے محض کوئی ایک بات لا کے بتا رہے ہیں کہ اچھا یہ یہاں پہ یہ کیوں ہے، اور چاہے وہ ہو بھی نہ. ہمیشہ تنقید نہیں کریں طالبات. اگر آپ کے اندر حسد نہیں لیکن تنقید کی عادت ہے تو بھی باز آئیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ تنقید کرنا، ہر بات میں مین میخ نکالنا. اللہ کا شکر الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ایز اے ٹیم ممبر کام کرتے ہیں. میں نے کبھی ان پہ تنقید نہیں کی. شاید ان میں سے کچھ لوگ یہاں ہوں گے بھی. ایسی بات نہیں کہ یہ فخر کی بات ہے، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا. مجھے جو بات سمجھ آتی ہے میں جا کے ان کو ایک لیکچر کی صورت میں بتا دیتی ہوں. لیکن کہنا کہ اچھا اس کو ایسے کریں اس کو ایسے کریں، الحمدللہ سب کو ذمہ داری دی. اور مجھے آج تک ابھی تک اتنا اندازہ نہیں ہے کون کیا کیا کام کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے. بس دے دی، اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے، وہ کر لیں گے اپنے اندازے کے مطابق. اب میں ایک ایک بات پہ جا کے مین میخ نکالوں، اس کو ایسے بنائیں اس کو ایسے کریں اس کو یہ کریں اس کو وہ کریں، جس کا کام اسی کو ساجے. بار بار جا کے کسی کو ڈسٹرب کرنا، پھر اس کے اوپر تنقید کرنا. وہ کوئی بھی کام لے کے آ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں صحیح، اس کو ایسے کریں اس کو ایسے کریں. اگر آپ کسی شخص کو کوئی کام دے بھی رہے ہیں تو اس پہ چھوڑ دیں، اور پھر بس اللہ سے دعا کر دیں کہ یا اللہ یہاں سے مجھے کوئی شکایت نہ ملے. پھر آپ دیکھیں اللہ کیسے سنبھالتا ہے. لیکن جس شخص کے اندر حسد ہو، وہ کہتا ہے نہیں، اوپر میرا وہ سٹامپ اور وہ مہر لگنی چاہیے تب جا کے کوئی بات آگے جائے. ضروری نہیں ہے. نظم و ضبط ہوتے ہوئے اگر آپ کسی کو کوئی اختیار دے دیں تو پھر اس کے لیے مزید مصائب نہ بنائیں. اسی طرح اگر کوئی ناکام ہو رہا ہے تو بڑا خوش ہو جانا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، بدگمانی کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک حاسد کے اندر ہوتی ہیں. پھر چاہے وہ اسے مانے یا پھر نہ مانے، یہ اس کے اوپر ہے. قرآن مجید میں سورۃ النساء آیا 54 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا. یعنی اللہ کا فضل ہے اور وہ سب پر الگ الگ فضل کرتا ہے، کسی کو ایک چیز، دوسرے کو دوسری چیز، تیسرے کو تیسری چیز. تو کیا تم اس بات پر حسد کرتے ہو کہ اللہ نے اسے کیوں دے دی ہے؟ مت کرو. اسی طرح سورہ فلق آیت 5 میں فرمایا، اور حاسد کے شر سے بھی کہ جب وہ حسد کرے. یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں حاسد شخص سے کہ جب وہ مجھ سے حسد کر رہا ہو. تو بہرحال اللہ سے پناہ مانگا کریں. اور اس کا بہترین حل کیا ہے کہ آپ کسی کو اپنی نعمتوں کے بارے میں نہ بتائیں. جب آپ کسی کو اپنی نعمتوں کے بارے میں بتائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ حسد کریں گے، لوگ آپ سے اور زیادہ حسد کریں گے. اپنی نعمتیں چھپا کے رکھیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے. جو اللہ کو مانتا ہے وہ حسد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے کہا گیا لوگوں میں کون سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صاف دل، زبان کا سچا. لوگوں نے کہا زبان کے سچے تو ہم پہچانتے ہیں، لیکن صاف دل کون ہے؟ فرمایا وہ پرہیزگار جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ بغض ہو، اور نہ ہی حسد ہو. یعنی وہ کسی سے حسد نہ کرے، بغاوت نہ کرے، دشمنی نہ رکھے. اور اگر آج کے دور میں آپ ایسے انسان ہیں تو اللہ یا بہت خوبصورت انسان ہیں، اور آپ اس قابل ہیں کہ آپ کی قدر کی جائے اور اللہ کے ہاں آپ کو بہترین اجر سے نواز دیا جائے. تو آج کے بعد کبھی بھی کوئی کسی سے حسد نہ کرے. جس کو اللہ نے جو دے دیا ہے اس پر راضی رہیں، ناراض مت ہوں، برا مت مانیں.
اور یہ لازماً یاد رکھیں، اللہ جس کو دے رہا ہے مجھ سے چھین کے نہیں دے رہا، اس کا اپنا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے دین کے کاموں کے لیے چن لے۔ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر خدا نخواستہ حسد کی بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ الہی ہم ہر اس چیز پر راضی ہیں جو آپ نے اور بندوں کو دی اور ہمیں نہیں دی۔ الہی اس پر بھی راضی ہیں جو آپ نے ہمیں دی، اور الہی اس پر بھی راضی ہیں جو آپ نے ہمیں دی لیکن پھر لے کے کسی اور کو دے دی۔ واللہ یا رب، آپ سے بڑھ کے ہمارے لیے کچھ نہیں، آپ ہیں تو سب ہے، ہمیں کسی چیز پر کوئی اعتراض نہیں۔ الہی ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں استقامت دیں، ہمیں دوسروں کا خیر خواہ بنائیں۔ ہم دین کا کام کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور مجھے اندازہ ہے آپ کے دیے ہوئے علم کے مطابق کہ ہمارے لیے عیب نہیں کہ ہم کسی سے قطعاً بھی خدا نخواستہ حسد کریں۔ بس الہی ہمیں استقامت دے تاکہ ہم تیرے بندوں کے اور زیادہ خیر خواہ بن سکیں۔ آپ کے ہاں جو جتنا زیادہ بندوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کو اتنا زیادہ دین کے کاموں کے لیے چنا جاتا ہے۔ پس ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنا دیجیے، خیر اور عافیت کے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔ قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري